جہلم کے جاہل مرزا منگول اور اس کے تمام بلائنڈ بلونگڑے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دین کی صرف وہی تشریحات مانتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، عقائد وہی تسلیم کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، ساری باتیں وہی مانیں گے جو بخاری اور مسلم میں ہے یا سنن اربعہ میں ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کا نام لے لے کر تمام ائمہ پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر، ان کے شاگردوں پر، فقہا پر، مشائخ پر، امام احمد رضا پر، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر، کس کس پر انہوں نے زبان تان دراز نہیں کی۔ لیکن خیر، آپ ایسا کریں کہ آ جائیے اپنے ہی اصولوں پر کہ آپ بخاری اور مسلم کے علاوہ یا سنن اربعہ کے علاوہ اور کسی کی تشریحات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے۔ تو آئیے، قرآن پاک ہمارے لیے وہ بنیادی کتاب ہے جس سے ہمیں عقائد بھی ملتے ہیں، اعمال بھی ملتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو اس سے ہدایت لینے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں اس کے الفاظ پڑھنے آ جائیں۔ جب الفاظ پڑھنے آ جائیں گے پھر ہم اس کی تشریح بھی کریں گے، توجیہ بھی کریں گے اور اس کی تعویل بھی کریں گے، اس کی وضاحت کو پڑھیں گے۔ تو قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے جہلم کے جاہل مرزا منگول اور اس کے تمام بلائنڈ بلونگڑوں سے ایک سوال ہے۔ سورہ نور اٹھائیے، آیت نمبر 24۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تشہدو کا لفظ آیا، دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش، ٹھیک۔ سورہ یاسین اٹھائیے، آیت نمبر 65۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تشہدو کا لفظ آیا، دال پر کیا ہے؟ پیش۔ دونوں آیتوں میں سیم لفظ آیا تشہدو، اور دونوں کے اندر دال کے اوپر پیش، اوکے۔ سورہ نور، آیت نمبر 8۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ۔ تشہدہ وہی لفظ ہے، دال کے اوپر زبر۔ سوال میرا ان لوگوں سے نہیں، علماء و مشائخ سے نہیں ہے، طلباء سے نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے امدادی علوم کو پڑھتے ہیں، جن کے علم کا مرکز و محور یہ امدادی علوم کو پڑھنے کے بعد وہ قرآن تک پہنچتے ہیں۔ ان سے میرا سوال نہیں ہے، سوال میرا جہلم کے جاہل مرزا منگول اور اس کے تمام بلائنڈ بلونگڑوں سے ہے، جو بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں، باقی سارے باب فضول ہیں اور انہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ میرا سوال ان سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 8 میں تشہادہ آیا، دال کے اوپر زبر آئی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں دال کے اوپر پیش آئی۔ بس سمپل سا سوال ہے کہ دال کے اوپر پیش پڑھنا ٹھیک ہے یا زبر پڑھنا ٹھیک ہے، یا دونوں ہی ٹھیک ہیں؟ جو بھی جواب ہے آپ دیجئے، اور حوالہ مجھے چاہیے بخاری اور مسلم یا چلے آگے چلے سنن اربعہ کا، اور جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم آپ کی زندگی کے آخری سانس تک، اور جب تک آپ کے بلائنڈ بلونگڑوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ کوئی جواب دے دے۔